منصب پاکستان میں، اور تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بڑی طویل اور گراں قدر خدمات ہیں غلام محمد صفی صاحب کی۔ اکتوبر یہ مہینہ جدوجہد آزادی کا ہے، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں آزاد ریاست جموں کشمیر قائم ہوئی، اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جدوجہد کے لیے تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ قرار پائی۔ اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت تازہ ترین حالات کیا ہیں، اور کشمیری کس طرح ثابت قدم ہے جدوجہد آزادی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ حریت کانفرنس کا جو کردار ہے، حریت کانفرنس جو خدمات ہیں، ان موضوعات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ صفی صاحب بہت شکریہ آپ بہت شکریہ۔ اچھا صفی صاحب، سب سے پہلے تو ہم آئیں گے اکتوبر کا مہینہ 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان کے فوراً بعد یہاں بھی جدوجہد شروع ہوئی، اور لوگوں کی منزل وہی تھی پاکستان۔ تو ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو اس کے پس منظر سے متعلق آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، جہاں تک جموں و کشمیر کا تعلق ہے، مقبوضہ جموں و کشمیر کا، تو وہاں پہ 14 اگست سے پہلے ہی 19 جولائی 1947 کو وہاں کی عوام نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگرچہ ابھی پاکستان وجود میں نہیں آیا، لیکن قائد اعظم علیہ رحمہ کی ولولہ انگیز قیادت میں جب بھی پاکستان وجود میں آئے گا، مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگ اس پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ اور ادھر آزاد خطے میں جو بیس کیمپ بنا، اس کے پیش نظر تو یہ تھا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر جو ہندوستان کی غلامی میں چلا گیا ہے، اسے آزاد کرانے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، جانیں نچھاور کریں گے۔ تو ابھی تک وہ دن دیکھنا ہمیں نصیب نہیں ہوا، لیکن اس جانب کاوشیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان بھی اس سلسلے میں کاوشیں کر رہا ہے، آزاد خطہ بھی اس سلسلے میں کاوشیں کر رہا ہے، لیکن ان کاوشوں کو دوچند کرنے کی ضرورت ہے۔ جی اچھا غلام صفی صاحب، یقیناً یہ جو مہینہ ہے جہاں ہم اس جدوجہد کو یاد رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ مقاصد بھی یقیناً پیش نظر ہونے چاہیے جس کے جو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خطہ قائم کیا گیا تھا، یعنی مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کا بیس کیمپ بنایا جائے، اور یہاں سے جہاد اور آزادی کی راہ ہموار کی جائے۔ آپ کا بڑا طویل کردار رہا ہے تحریک آزادی کشمیر میں، چند برسوں کی جو ہے نا بات نہیں ہے، نصف صدی کا یہ قصہ ہے کہ آپ کی وابستگی اور سارے نشیب و فراز آپ نے دیکھے ہیں۔ کس حد تک آپ بیس کیمپ کے کردار سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، ابھی تک تو بیس کیمپ وہ کردار ادا نہیں کر پایا جو اسے ادا کرنا تھا، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ اگر آزاد خطہ ابھی بھی وہ کردار ادا کرے تو حقیقت یہ ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام جو اس وقت تنہا یہ جدوجہد کر رہے ہیں، تو وہ اس تنہائی سے نکل بھی آئیں گے، اور پوری دنیا میں بھی اس کے اثرات محسوس کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں، غزہ کی صورتحال کو آپ اپنے پیش نظر رکھیے۔ ان کی حمایت کے لیے آسٹریلیا سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈنمارک سے لوگ کھڑے ہو جاتے، سویڈن سے لوگ کھڑے ہو جاتے، جیوز تک کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے، اور پھر فرق پڑتا ہے اس سے۔ تو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر تو ایک ہی علاقہ ہے، ایک ہی خطہ ہے، ایک ہی ریاست ہے۔ تو اگر ایک جگہ ظلم ہو رہا ہے تو دوسرے حصے کو یہ درد محسوس کر کے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ان کا دست بازو بننا چاہیے، حکومت کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں وہ ظلم و ستم کی سیاہ رات جو ہے وہ چھٹ جائے اور آزادی کا سورج طلوع ہو جائے۔ جی بالکل۔ اچھا غلام صفی صاحب، کیا تجاویز دیں گے آزاد ریاست جموں کشمیر کو، یہاں کی حکومتوں کو، کہ وہ کون سی بنیادی ایسی باتیں کہ جس پہ عمل اگر کیا جائے تحریک آزادی کشمیر کو تقویت فراہم ہو سکتی ہے، آزاد جموں کشمیر کا جو ایک فریم ہے، آئینی فریم، اس کے اندر رہتے ہوئے؟ لیکن اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آزاد خطے کی حکومت جو ہے وہ یہ بات ذہن نشین کر لے، یہ بات اس پر واضح ہونی چاہیے
کہ وہ حکومت کے مزے لوٹنے کے لیے اقتدار میں نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کے کرنے کا جو کام ہے وہ ادھورا کام پورا کرنا ہے جو 1947 میں ادھورا رہ گیا اور جسے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس آزاد خطے کو بیس کیمپ کی حیثیت دی گئی۔ دوسری چیز یہ کہ یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان اس کے قراردادوں کے مطابق اس آزاد خطے کا ایک رول ہے، مقبوضہ کشمیر کا ایک رول ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ حق خود ارادیت کے حوالے سے جو قراردادوں میں درج ہے اس میں مثلاً ایک بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آزاد کشمیر آئے ہیں، کیا وہ کہیں درج ہے، ان کا اندراج ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر سے آئے ہیں، کشمیری ہیں، اور اس رائے شماری میں ان لوگوں کو بھی حصہ لینا ہے، یا کسی ایڈمنسٹریٹر آف پلیبسٹ رائے شماری کے نگران کا تقرر کیا گیا ہے؟ تو ان کو یہ تقرر کرنا ہوگا۔ اسی طرح جموں و کشمیر سے آئے ہوئے مہاجرین جتنے بھی ہیں یا جن کے گھر وہاں پہ مسمار ہوئے، اور بہت ساری ذمہ داری جو ہے وہ اس بیس کیمپ کی حکومت پہ ہے، انہیں وہ کردار ادا کرنا ہوگا جو انصار نے مہاجرین کے حوالے سے ادا کیا تھا۔ مکہ سے لٹے پٹے مہاجرین آئے اور مدینہ کے انصار نے ان کے لیے دید و دل فرش راہ کر دیا۔ تو ہماری تو اسلامی تاریخ ہے، یہ تو ہمارے دین کا معاملہ ہے، یہ محض کوئی دنیاوی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دینی اعتبار سے بھی اس حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مہاجرین کے معاملات کو دیکھیں۔ وہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ظلم اس وقت ہو رہا ہے، خواتین پہ، بچوں پہ بینائی چھینی جا رہی ہے انسانوں کی، تو پیلٹ گنز کے ذریعے، اور پوری حریت قیادت اس وقت جیلوں میں ہے، تو کوئی آواز اٹھانے والا تو ہونا چاہیے۔ یاسین ملک، اس کو سزائے موت سنائی جا رہی ہے اور تیاریاں مکمل ہیں اس کی سزائے موت کے لیے، تو کوئی تو ہو یہاں پہ جو اٹھ کھڑا ہو اور اس سلسلے میں بات کرے۔ تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور پھر حکومت پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حکومت آزاد کشمیر کو دنیا کے دروازوں کو دستک دینی پڑے گی، اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ اقوام متحدہ کے علاوہ نان الائنڈ موومنٹ ہے، OIC ہے، تو ان اداروں کے دروازوں پہ دستک دینا اور انہیں جموں و کشمیر کے حوالے سے سینسٹائز کرنا، یہ آزاد خطے کی اس بیس کیمپ حکومت کا اس کی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ جی بالکل، بڑی اہم نشاندہی کی، اور میں چاہتا تھا کہ آپ اس پہ کھل کے گفتگو کریں، کیونکہ ضروری ہے کہ بیس کیمپ کی حکومت کو اس کی ذمہ داریاں بار بار یاد دلائی جائیں۔ اچھا، آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں، ظاہر ہے ہمیشہ سے جدوجہد آزادی میں وہ پشتی باندھ رہے ہیں، حکومتوں کو اگر ایک سائڈ پہ رکھیں ان کا بڑا اہم کردار رہا، لیکن بعض دفعہ ہم حقیقی ہدف کو بھول کے ثانوی چیزوں میں اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ ان کو ہم سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں سے کس طرح کی توقعات ہیں آپ کو؟ ظاہر ہے آزاد کشمیر کے اندر بھی لوگوں کے اپنے مسائل بھی ہیں، اس پہ آواز بھی اٹھتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس پار کے رہنے والے جو ہیں لوگ، ان کے آپ نمائندے ہیں، آپ عوام سے کیا توقعات ہیں؟ اگر حکومت کوئی سستی اگر دکھا رہی ہے، حکومت کی طرف سے غفلت ہے، تو عوام کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، عوام کا پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ اس تعلق کو فراموش نہ کریں جو ان کے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے درمیان ہے۔ یعنی ہم مختلف لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک ہی لوگ ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک ہی ریاست کے باشندے ہیں، بلکہ یہ تو منقسم خاندان ہے، ماں ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، بیٹی ادھر ہے، ایک رشتہ دار ادھر ہے، ایک رشتہ دار ادھر ہے۔ یعنی جنگ بندی لائن نے صرف
ٹیریٹری کو ہی تقسیم نہیں کیا ہے، اس نے رشتے ناتوں کو تقسیم کر دیا ہے. تو اس لحاظ سے ان رشتوں ناتوں کا پاس و لحاظ رکھنا یہ سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہے وہاں کے لوگوں کے لیے بھی، کہ وہ یہ نہ فراموش کریں کہ ہمارے اپنے بھائی بند دوسری طرف رہ رہے ہیں. یعنی انسان کا دل کتنا دکھتا ہے جب ہم کیرن کرنا کے قریب پہنچ کر دریا کے اس طرف کھڑے ہو کر دوسری جانب دیکھتے ہیں تو وہاں ہمارے ہی رشتہ دار ہوتے ہیں. تو ان کی بھی خواہش یہ رہی ہوگی کہ کاش ہم ملتے، لیکن مل نہیں پا رہے. تو ایک تو یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے آپس میں رشتے ناتے ہیں، ان رشتوں ناتوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اور دوسرا اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا پڑے گا کہ ہماری یہ جدائی کے دن اب ختم ہوں اور ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں. تیسری اور آخری چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ کسی بھی مرحلے پہ ہمیں دوست اور دشمن کے درمیان جو فرق ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہندوستان ہمارا دشمن ہے، پاکستان ہمارا دوست ہے. اس لیے جو بھی شخص پاکستان اور ہندوستان کو ترازو کے ایک ہی پلڑے میں تولنے کی کوشش کرے گا وہ ہماری تحریک کا بدخواہ ہوگا، وہ اس تحریک کو نقصان پہنچانے والا فرد ہوگا. یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں پیش نظر رکھنی پڑیں گی. جی یقیناً بڑی اہم بات آپ نے کہی کہ ہندوستان اور پاکستان قطعاً برابر نہیں ہے. ہندوستان کشمیریوں کا دشمن ہے اور پاکستان ہمیشہ سے خیرخواہ رہا ہے. آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر میں، ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی. ہمارے ساتھ موجود ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر پاکستان چیپٹر کے کنوینر غلام محمد صفی صاحب. ان سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہو رہی ہے. اچھا صفی صاحب، آخری سوال آپ سے کروں گا، کیا پیغام جو ہے نا دینا چاہیں گے آپ آزاد کشمیر کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو، اور اس پار ایل او سی کے اس پار مقبوضہ کشمیر جہاں ہماری سونو ایف ایم کی نشریات سنی جاتی ہے؟ ایک مختصر سا پیغام، اور وہ یہ کہ فلسطین کا قضیہ بھی تقریباً اسی وقت سے جاری ہے جب سے ہمارا قضیہ کشمیر جاری ہے. پھر فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہے، جموں و کشمیر پر ہندوستان کا قبضہ ہے. یہ دونوں قابض قوتیں جو ہیں یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں، ان کا باہم دیگر ایک نیکسس ہے. طریقہ کار ان دونوں کا ایک ہی جیسا ہے. وہ ہندوستان کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے لیے اسرائیل کا وزیر اعظم آیا ہوا تھا، تو اس نے پوچھا ہندوستان کے وزیر اعظم سے کہ ہمارے گلے کی پھانس بن گیا ہے یہ مسئلہ کشمیر، اس سے جان کیسے چھڑائی جائے. تو اس نے کہا کہ آپ وہی طریقہ اختیار کریں جو اسرائیل نے فلسطینیوں کے لیے اختیار کیا ہے. تو جب پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ ہم نے مین لینڈ اسرائیل سے لوگوں کو لا کے فلسطین میں آباد کیا. فلسطینیوں کی جو مسلم اکثریت تھی اس کو اقلیت میں بدلنے کا ہم نے پلان بنایا. آپ بھی ہندوستان سے نان مسلمز کو لا کے کشمیر میں آباد کرائیے اور پھر مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیجیے، اور پھر جا کے اقوام متحدہ سے کہیے کہ آئیے رائے شماری کرائیے، اور اس وقت نمبر گیم آپ کے حق میں ہوگی. تو اس لحاظ سے ہمیں ہندوستان اور اسرائیل کے اس نیکسس پر نظر رکھنی چاہیے، اور ان کے جو مشترکہ پروگرام ہیں ان سے باخبر رہنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے. اور اپنے دشمن کو پہچاننا یہ سب سے پہلی چیز ہے ایک جدوجہد میں. تو پھر جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، دوستوں اور دشمنوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے غلام محمد صفی جو کل جماعتی حریت کانفرنس کے کنوینر ہیں آزاد کشمیر پاکستان کے اندر. ہمارے پروگرام کا بڑا مختصر ہوتا ہے اور جو اس وقت گھڑیاں ہمیں مزید اجازت نہیں دیتی. انشاءاللہ
اگلے کسی پروگرام میں پھر سبھی صاحب کو بلائیں گے، اور بہت ساری باتیں ایسی کہ جو ہونی تھی کرنی تھی سبھی صاحب سے انشاءاللہ دوبارہ کریں گے اپنے میزبان سے